الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج سورہ نور کی آیات 35 سے 40 تک کا ایک مختصر مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں، 2 مثالیں اہل ایمان کی ہیں اور 2 مثالیں کافروں کی دی گئی ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار مثالیں ہیں، اور اگرچہ یہ کافی مشکل مضمون ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد اس کی کافی حد تک سمجھ اور اس کی جو تفسیر ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک کمشکات فیہا مصباح، ایک تاقچہ ہو، مشکات تاقچہ ہے، اور مصباح اس کے اندر ایک چراغ ہو، یعنی ایک طاق کے اندر، ایک ونڈو کے اندر ایک چراغ رکھا ہو۔ یہ اللہ کے نور کی مثال ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو چراغ ہے یہ اس کے اوپر ایک شیشہ چڑھا ہوا ہو، یعنی وہ چراغ ایک شیشے کے اندر بند ہو، جیسے پرانے زمانے کے فانوس یا لالٹینیں ہوتی تھی، تو اس طرح کا یہ چراغ ہے کہ جس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اب جو اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے، الزجاجہ جو شیشہ ہے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے، اتنا روشن ہے، یعنی وہ چمکتا ہے، دمکتا ہے وہ، اور یہ چراغ یعنی وہ دور سے روشن ہے اور چمک رہا ہے، اور یہ جو چراغ ہے وہ ایک ایسے تیل سے، ایسے درخت کے تیل سے، من شجرۃ مبارکۃ، یوقدو، اس کو جلایا جا رہا ہے اس چراغ کو ایک ایسے درخت کے تیل سے کہ مبارکۃ، جو بڑا ہی برکت والا درخت ہے، زیتونہ یعنی زیتون کا وہ درخت ہے، اور یہ درخت لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی۔ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے یہ جھنڈ ہوتے ہیں ان کے، تو اگر اس جھنڈ کے درمیان میں درختوں کے بہت سارے اکٹھے درختوں کے درمیان اگر ایک درخت ہے تو اس کو دھوپ نہیں لگتی، اگر دھوپ اس کو ہر وقت نہیں لگے گی تو اس کا جو تیل ہوگا زیتون کا وہ اتنا اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک اکیلا درخت ہے تو یعنی اگر وہ مشرق کی طرف ہوگا تو جو ہے نا وہ اس کو صبح کے وقت دھوپ نہیں لگے گی، اگر وہ مغرب کی طرف ہوگا تو جو ہے نا صبح کو دھوپ لگے گی، شام کو نہیں لگے گی، تو یعنی وہ اس جھنڈ کے کسی کنارے پر نہیں ہے بلکہ اکیلا کھڑا ہے درمیان میں، تو پورا دن اس کو بھرپور دھوپ لگتی ہے سورج کی، اس لیے اس کا جو تیل ہے بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ اور یہ اب اس کا جو تیل ہے وہ اس کا جس چراغ سے وہ جس چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہے، اب آگے اس کو بتایا جا رہا ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور وہ تیل اتنا خالص ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو وہ خود ہی بھڑکنے کے لیے تیار ہو۔ تو اب یہاں تک اس مثال کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ اصل میں ہے، یہ کون سا نور ہے؟ یہ نور ہے یہ چراغ کون سا نور ہے؟ یہ نور ہے جو مومن کے دل میں روح کی شکل میں رکھا گیا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ نور ہے، تو یہ دل اصل میں چراغ ہے، اور اس کے ارد گرد جو پسلیاں ہیں یہ دراصل ایک طرح کا طاقچہ ہے، اور یہ وہ مومن ہے کہ جس کا جو دل ہے یا اس کی جو شخصیت ہے دراصل وہ یعنی کہ خالص ہے، اس کا قلب سلیم ہے، اس کے اندر وہ ضمیر زندہ ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ کا داغ دبا نہیں ہے، ایک بالکل انتہائی ذہین، عقل مند، ہوش مند شخص ہے کہ جو جس کا دل بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس کا جو اندر کا جو فہم و فراست اور جو نور ہے اندر کا، اس کا جو اس کی روح ہے وہ زندہ ہے۔ تو یہ اس کی مثال اس چراغ سے دی گئی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آگے فرمایا کہ نور علی نور، تو اوپر سے ایک تو نور یہ دل کے اندر ہو گیا کہ جو صحیح عقل، فہم اور قلب سلیم اور اس کا نور ہے، اب اس کے اوپر ایک اور نور آ رہا ہے، وہ کون سا نور ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس نور کو وحی کے ذریعے سے نازل کرتا ہے، یعنی قرآن یا قرآن مجید کی آیات کا نور، تو یہ باہر سے آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی یہاں یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جسمانی ساخت کیسی ہے یا اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی کیسی ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس زمین کے اوپر اپنے نور کو عام کرتا ہے، اپنی روشنی کو زمین پہ کیسے وہ نچھاور کرتا ہے یا اس کو پھیلاتا ہے، یا اس کو زمین میں کیسے اس کی روشنی وہ پھیلتی ہے اور چلتی ہے۔ تو وہ ایسے ہے کہ ایک تو مومن کے دل میں پہلے سے نور ہے، اور وہ ایسا تیل ہے جو خود بھڑکنے کے لیے تیار ہے، یعنی پہلے ہی وہ اپنے عقل سے اور اپنے شعور سے سمجھ چکا ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور اس کا مالک خالق ہے، اور وہ پہلے سے ہی اس کی عبادت کے لیے تیار ہے۔ پھر فوراً جب وحی الہی آتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کی مثال ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں کہ آپ پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی وحی کا آپ گویا کہ ایک لحاظ سے انتظار کر رہے تھے غار حرا میں جا کے۔ دوسری اس کی مثال وہ صحابہ کرام ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے پہلے بھی کبھی شرک کیا، کوئی برا کام نہیں کیا تھا، وہ پہلے سے ہی سمجھتے تھے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یعنی دل زندہ تھا، اوپر سے ہدایت آ گئی۔ فرمایا کہ نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہو گیا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ پہلی مثال ہو گئی اللہ کے نور کی۔ اب دوسری جو مثال ہے اہل ایمان کی، وہ اگلی آیات میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 35 تھی، اب آیت نمبر 36 کو سنیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تو یہ جو نور ہے، اس کا مرکز وہ گھر ہیں جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا، یعنی مسجدیں۔ ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں اللہ کا جو نام ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح اور شام وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ تو اس نور کا مرکز اور اس نور کو بڑھانے کی جو جگہ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، اور وہاں پہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نماز کے اندر، پھر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوتا ہے۔ تو وہاں سے یہ جو نور ہے مزید پھیلتا ہے زمین کے اندر، اور اس کو پھیلانے والے کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مردان کار ہیں، ایسے قربانی دینے والے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی وہ کاروبار کرتے بھی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، وہاں اللہ ان کا جو اب ان کے دل کا نور اور اللہ کا جو وحی کا نور ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، وہاں بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور پھر وہ دوڑ دوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر اپنے اس نماز میں تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تو اس سے اپنے نور کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی وہ دوسرے انسانوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھتے ہیں، ان انسانوں کے یتیموں بیواؤں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں آنکھیں اور دل الٹ جائیں گی، یعنی یہ نور ان کے دل میں اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اب آخرت کی انہیں فکر ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ لیجزی اللہ احسن ما عملوا، اور یہ جو مومن ہیں مرد اور خواتین، یعنی یہ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا ان کے اعمال کا، ان کے سب سے بہترین اعمال کا، یا ان کا سب سے بہتر اجر دے گا، یا ان کے سب سے اعلیٰ درجے کے جو اعمال ہیں ان کا یعنی دے گا۔ یعنی ہم نے اگر فرض کریں کہ 1,00,000 نمازیں پڑھی ہیں یا 50,000 نمازیں پڑھی ہیں ساری زندگی میں، تو اس میں جو بیسٹ نماز ہوگی ہماری، وہ چن کر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے اس کے مطابق ہمیں اجر دے گا۔ تو یہ ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ بھی عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ تو یہ رزق یہاں دیکھیے کہ رزق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جو نور ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر وہ نور پیدا کیا، فطرت سلیمہ دی اور ذہانت اور فطانت دی، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے وحی الہی نازل کر دی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو مومن ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر ایک روشنی پیدا ہوگی، اور وہ اللہ کے گھروں کے اندر جمع ہو کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے لگے اور دین کو سیکھنے سکھانے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مومن خواتین ہیں ان کے لیے ان کے گھر ہی مساجد کے برابر ہوں گے، تو وہ ان کے مومنین کے جو گھر ہیں
وہ بھی دراصل اس نور کا مومن خواتین کے لیے اس گھر کا مرکز ہوں گے۔ تو یہ ہے دو مثالیں اہل ایمان کے لیے جو بہت ہی خوبصورت اور جامع ہیں، اور اللہ کے نور کو ہم اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں، جو ہمارے دل میں ایک محبت اور پیار اللہ کے لیے ابھرتا ہے، امڑتا ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں مخلوق کے ساتھ محبت ابھرتی ہے۔ اور اس نور کو ہم بڑھا سکتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو جو وحی الہی ہمارے دل پہ نازل ہوتی ہے اور اس کی سمجھ اور اس کا فہم ہمارے دل کے اندر اترتا ہے، تو پھر یہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن کے بارے میں مزید اس کی تشریح کی جاتی ہے، یا تو وہ مسجد میں ہوتی ہے اور اگر گھر کے اندر ہوتی ہے تو پھر یہ نور مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم ہمارے جو نور ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی پوری شخصیت سراپا نور و سراپا روشنی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔